والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. اما بعد، آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے مکی مدنی مصطفیٰ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ یہ مجمع دیکھ کر اور یہ شوق دیکھ کر آپ کی انرجی یہاں تک ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور بڑے معذرت کے ساتھ ایک بات ضرور کہوں گا کہ میری گفتگو ہو سکتا ہے آپ کو خشک محسوس ہو، لیکن ایک ذمہ داری کے ساتھ یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ اس گفتگو کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو بے شک انشاءاللہ ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ اور مسلمانوں کی حالت انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے سے رفعتوں کو چھوئے گی انشاءاللہ. اور تاریخ، اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے اور اسلامک ایج جو ہمارا گزرا ہے اس کو آپ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، علماء کرام کے ذریعے سے سنیں گے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جب بھی مسلمانوں نے قرآن پاک اور قرآنی تعلیمات کو مضبوطی سے تھاما ہے، مسلمان سپر پاور کے طور پر نظر آئے ہیں. آج اگر ہم مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو ہر طرح سے اس میں پسماندگی نظر آئے گی، چاہے وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہو، ہماری تعلیمی لیاقت ہو، چاہے وہ ہمارا انداز معاشرت ہو، چاہے وہ ہماری فیملی سسٹم ہو، ہمارے نوجوانوں کی حالت ہو، ہمارا اسلام سے دور رہنا ہو. وہ تمام تر چیزوں میں اگر آپ غور کریں گے تو ہر ایک چیز میں آپ کو پسماندگی نظر آئے گی. لیکن مسلمانوں کی حالت، ایجوکیشن کی حالت یہ ہے کہ آپ وہ قوم ہیں ابھی اس وقت کی جو سب سے زیادہ، ہندوستان میں تو ٹھیک ہے، ہندوستان میں تو نچلے لیول پر ہی ہے، لیکن عالمی سطح پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں ہمیشہ جواب دے رہے ہیں، جو ہمیشہ خالق کائنات، ارض و سماوات، تمام جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی بحثیں ہیں، اور ان تمام بحثوں میں جتنے بھی سوالات، اشکالات اٹھنے والے ہیں، ان تمام کے جوابات مسلمانوں نے دیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے وہ قرآن ہدایت مسلمانوں کو عطا کی ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے تبیان لکل شیء، کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے، وہ بیان ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بارہا ارشاد فرماتا ہے افلا تعقلون افلا تتذکرون، کیا تمہارے عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں نصیحتیں نہیں پکڑتے؟
تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے وہ قرآن ہدایت ہم کو عطا فرمائی ہے، اور یہ سب سے بڑی طاقت ہے جو مسلمانوں کے پاس میں ہے۔ مسلمانوں کے پاس میں دو عظیم طاقتیں ہیں، دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک تو قرآن اور دوسری دعا۔ یہ دو ایسے ہتھیار ہیں کہ جو کسی کے پاس میں حاصل نہیں ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ کی اہم نکات کو بیان کیا ہے، اور اس اہم نکات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر احسان کا ذکر فرمایا۔ دیکھیں، جب بھی ہم کسی معاملات میں کسی کے سامنے جب احسان کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو احسان کو جتا رہا ہے، احسان جتا رہا ہے، اس کے نزدیک بھی وہ بات بہت اہم ہوا کرتی ہے، اور جس کے سامنے احسان جتایا جاتا ہے، جن لوگوں کے لیے احسان جتایا جاتا ہے، ان کے نزدیک بھی وہ بات بڑی اہم ہوتی ہے جس پر احسان جتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جب احسان فرمایا، احسان کا ذکر فرمایا، اور کس کی آمد پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر احسان جتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت بھی خالق کائنات ہو کر کے احسان کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی اہم بعثت، کوئی نارمل بعثت نہیں ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اور جب اس اہمیت کو اور ذکر کرنا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو جب ذکر کیا تو اس مقصد کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں پر 4 باتوں کا ذکر فرمایا۔ اگر آپ خاموشی کے ساتھ میں اس گفتگو کو سن لیں گے، خشک ضرور ہوگی، لیکن اگر آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ انسانی معاشرے میں انقلاب آئے گا۔ سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا یہاں پر بعثت کا، وہ پہلی آیت کیا تھی؟ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ تم پر قرآن پاک کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں دوسری بات جو اہم صفت جو ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، وہ کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے دلوں کو ستھرا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا ذکر کی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور تم کو کتاب و شریعت کا علم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةِ، اور تم کو حکمت دیتے ہیں۔ یہ چار وہ نکات ہیں کہ جب سے اس مسلم معاشرے سے یہ 4 نکات گئے ہیں، اس پر عمل ہونا چھوٹا ہے، مسلم معاشرہ اور اسلامی معاشرہ یہ سمجھ لیجئے انحطاط کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا اسلامی معاشرے کا، عالم یہ تھا کہ عالمی سطح پر ذہنوں پر رعب اگر کسی مذہب کا تھا، کسی کمیونٹی کا تھا، تو وہ مسلمان اور اہل اسلام کا مذہب تھا۔ انسان کو کہیں تعلیم حاصل کرنی ہوتی تھی، آپ اسلام کا گولڈن ایج اگر آپ پڑھیں، سنہرا دور، جب پیک پر قرآنی تعلیمات پر عمل اور قرآنی تعلیمات ایک دم پیک پر تھی، اور معاشرے پر اس پر عمل جاری تھا، قرآن و سنت کو مضبوط سے تھاما گیا ہوا تھا، اس وقت اسلامی معاشرہ اور معاشرہ جو منظم ہوا، اس کی حیثیت یہ تھی کہ انسانوں پر مکمل طور پر عالمی سطح پر ایک رعب طاری تھا۔ کس کا؟ مسلمانوں کا۔ اور حال یہ تھا کہ عالمی سطح پر اگر کسی کو صحیح معنوں میں تحقیق اور ریسرچ اور سائنس وغیرہ کی صحیح معلومات اور نالج کی صحیح تعلیم حاصل کرنی ہوتی، صحیح ایجوکیشن حاصل کرنی ہوتی، تو وہ مسلمانوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ یورپ کے لوگ اس وقت اگر ان کو تعلیم حاصل کرنی ہوتی، تربیت حاصل کرنی ہوتی،
صحیح سے معاشرے کو سمجھنا ہوتا تو وہ مسلمانوں کے پاس میں بغداد آیا کیا کرتے تھے۔ پورے عالم میں ایک جو لیول تھا اسلامی معاشرے کا، وہ ایک روب طاری تھا کہ ذہنوں پر روب طاری تھا، اس وقت روب تھا، اور مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات نے روبوں پر، یعنی کہ اسلامی انسانیت کی عقلوں پر حکومت کی ہوئی تھی۔ اور جب سے ہم نے قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو چھوڑا، ہمارا معاشرہ آج یہ حال ہے کہ آج ہمارے ذہنوں پر دوسرے لوگوں کا غلبہ ہے۔ آج اگر ہم معاشرے کا تجزیہ کریں تو آپ کو حال یہ محسوس ہوگا کہ اگر ایک نوجوان ہے، ایک ایکٹر بیٹھا ہوا، یا ایک باہر سے کوئی دوسری ایک مووی میں کچھ آ جائے، ایک فیشن آ جائے، تو چاہے بھلے وہ انسانیت کے اور عقل کے خلاف ہو، اسلامی معاشرہ مسلم نوجوان اس کو اس طرح سے تھامتا ہے کہ اب یہ ہمارے لیے زیست ہے، اب یہ ہمارے لیے جو مقام رکھتی ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہیں اپنایا تو معاشرے میں ہمیں سربلندی نہیں حاصل ہوگی، اس فیشن کو، اس تعلیم کو اگر ہم نے نہیں اپنایا تو ہم بیکورڈ ہوں گے، ہم پیچھے کہلانے والے ہوں گے۔ اور اگر ہم نے تعلیم قرآن پاک اور قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو ہم بیکورڈ ہوں گے۔ ہماری نشو و نما اور ہماری رفعت اس وقت ہوگی، ہماری بلندی اس وقت ہوگی جب ہم ان انگریزوں کو یا کسی اور کو، دوسری قوموں کے فیشنز کو جب تک ہم نہ اپنائیں، تب تک کہ ہمیں نہیں محسوس ہوتا، ہمارے نوجوانوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج یہ ہمارا غلبہ ہے، اور وہی چیز اگر پھر سے لوٹ آئیں اور پریسائزلی اگر بڑی آسان لفظوں میں اور کم لفظوں میں اگر بات کی جائے تو یہ 4 نکات جو قرآن پاک نے ہم کو دیے ہیں، اس پر برابر سے اگر ہر پہلو پر اگر آج بھی عمل ہونے لگے تو اسلامی معاشرہ پھر وہی آئے گا جہاں پر وہ ذہنوں پر حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ سب سے پہلی بات یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیتوں کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو سب سے پہلا کام ان کا کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام، اللہ کی آیتوں سے جوڑنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مقصد کو اس طرح سے مکمل کیا کہ جب اخیر وقت تھا ظاہری زندگی کا تو اس وقت لوگوں سے قسمیں اٹھا کر کے پوچھا تھا کہ اے لوگوں، کیا ہم نے تم کو مکمل تبلیغ نہ کر دی؟ تو لوگوں نے قسم کھا کر کے کہا تھا کہ ہاں، آپ نے مکمل تعلیم ہم تک پہنچا دی۔ اور یہ وہ تعلیم کا اثر یہ تھا کہ ابھی چند دن پہلے جن کا اسلام سے اور اسلامی فطرت سے اور صحیح فطرت سے جن کا کوئی کہ وہ مکمل طور پر اپنی جان کو نچھاور کرنا جانتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میری جان چلی جائے لیکن اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ اگر اس کی مثال لینا چاہیں نا تو آپ کو بہت کہیں اور نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلامی مذہب، اسلامی تعلیمات کی اہمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس ہوا تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا، ابھی چند دنوں کا حال یہ تھا کہ وہ اسلام کو، واحد خدا کو وہ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن جیسے ہی اسلام قبول کیا لوگوں نے، ان مشرکین نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام جب نیا رونما ہوا اس وقت ہمیں یہ خبر ہوئی، چونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہوا کہ ہاں فلاں جگہ پر مکے میں جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، یہ خبر ہم تک پہنچی، اسی دنوں میں، انہی دنوں میں نے بھی حج کا سفر کرنے کا چاہا یا عمرے کا سفر کرنا چاہا۔ تو میں جب مکہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سیاہ فام غلام کو لوگوں نے برہنہ کر کے ان کے پیروں کو باندھ رکھا۔ ان پیروں کو باندھنے کے بعد میں اس رسی سے لوگوں نے، کچھ بچوں نے کھینچنا شروع کر دیا ہے، اور پیچھے سے کچھ شرارتی بچے ہیں اس سیاہ فام غلام کو پتھر مار رہے ہیں۔
اور کچھ ناہنجار لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پرانے مذہب پر آ جاؤ ورنہ اسی طریقے سے تم کو ہم قتل کر دیں گے. لیکن اتنے ظلم و زیادتی کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ وہ غلام اس کی زبان پر صرف ایک بات تھی، اللہ احد اللہ احد اللہ احد. اللہ ہی ایک معبود ہے، اللہ ہی واحد ہے، اللہ ہی احد ہے. یہ آپ احساس کریں کہ یہ اسلامی جذبہ، یہ کہ جان چلی جائے لیکن دامن اسلام ہاتھ سے نہ جائے، یہ کہاں سے ہوا؟ یہ اتنا مضبوط رشتہ اسلام سے کیسے پیدا ہوا؟ وہ صرف اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسلامی قانون ہی میں انسانیت کی عافیت ہے. اگر ہماری انسانوں کی سربلندی ہے کسی مذہب میں تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، اسلامی تعلیمات ہے. اور کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ انہوں نے وہ ظلمت کے دن دیکھے تھے کہ ذرا سی بات پر ان کو مارا جاتا تھا، بے وجہ ایک آزاد انسان کو قید کر کے ان کو بیچ دیا جاتا تھا، پھر ان پر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایام دیکھے ہوئے تھے. لیکن جب اسلام کا احساس، ان کی تعلیمات سامنے آئیں تو انہوں نے ایسا اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایسے اپنایا کہ ابھی چند مہینے پہلے جہاں ابھی اسلام کو وہ جانتے نہیں تھے، آج وہ اسلام کے نام پر جان دینے کو راضی ہیں. حضرت خبیب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ابھی چند دنوں پہلے ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد میں حال یہ کہ وہ جو مالکین تھی اس کی، حضرت خبیب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب اس کو معلوم ہوا کہ خبیب ایمان لے کر کے آ گئے ہیں تو پھر انہوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا اس عورت نے. اور وہ کس طرح سے ظلم کرتی؟ وہ ایک لوہے کے انگارے کو بناتی، ایک لوہے کی گٹی کو گرم کرتی، اتنا گرم کرتی کہ وہ سرخ ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد میں خبیب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر وہ یہ جلتی ہوئی دہکتی گٹی رکھ دیتی، اور اس کے بعد میں کہتی اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو. تو کہتے ہیں نہیں، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، دنیا چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اسلام کا دامن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. یہ جذبہ کہاں سے آیا تھا ان کے اندر؟ ان کو معلوم تھا کہ اسلامی تعلیمات میں ہی انسانیت کی رفعت ہے، اور یہ تعلیم، یہ احساس آج ہمارے دلوں سے جا چکا ہے. اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے پھر سے ہمیں قرآن پاک کی طرف آنا ہوگا، قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف ہم کو آنا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوتوں سے اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو سجانا ہوگا. اور جس دن ہم نے یہ کر لیا، یہ سمجھ لیجئے انشاءاللہ پھر ہمارے لیے رفعتوں کی منزلیں طے ہونا شروع ہو جائیں گی. تو سب سے پہلی بات کہ ہمیں اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑنا ہے، اور جس دن قرآن پاک سے ہم نے اپنے آپ کو جوڑ لیا، ہماری کامیابیوں کی منزلیں شروع ہو جائیں گی. اور اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو، انسانوں کو اٹینشن لینا شروع کر دیا، اور انسانی عقل کو جب اس بات کی طرف آگاہی دینے لگے کہ صحیح معنوں میں رب ہو سکتا ہے تو وہ کون سا ہو سکتا ہے، صحیح معنوں میں وہ تعلیمات ہو سکتی ہیں تو انسانیت کے لیے صحیح تعلیم کیا ہو سکتی ہے، اگر عقل والی باتیں ہو سکتی ہیں تو وہ کہاں سے آ سکتی ہیں. یہ ساری باتیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے عقل والوں کو ٹارگٹ کیا، اور جب عقل والوں کو ٹارگٹ کیا تو ان کو احساس ہوا کہ صحیح معنوں میں بے شک ایک خالق کائنات ہے، اور اسی کی تعلیمات کو عمل کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے بعد میں اگر کامیابی مل سکتی ہے تو صرف اور صرف وہیں سے مل سکتی ہے. تو قرآن پاک سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے بعد، جب اپنے قرآن پاک کی تعلیمات کو، احساسات کو اپنے آپ میں جگا لیں، اس کے بعد میں ہمارے اوپر ایک دوسرا اہم کام آتا ہے، وَيُزَكِّيهِ تزکیہ نفس، کہ اپنے دلوں کو ستھرا کرنا. آج اپنے ہم معاشرے میں دیکھیں، نہ تو ہمارے پاس میں قرآنی تعلیمات ہیں، نہ قرآنی تعلیمات کو، نہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اس کے بعد میں ہم اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں. تزکیہ نفس مطلب کہ اپنے دل کو تمام چیزوں سے تمام مشغولیت سے ہٹا کر کے اپنے دل کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مصروف کر دینا.
اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کر دینا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مصروف کر دینا، اپنی محبت کو صرف اللہ کے لیے اپنے قائم رکھنا، اسی کو تزکیہ نفس بولتے ہیں۔ اور تزکیہ نفس جب سے ہمارے ذہنوں سے گیا ہے، ہمارے دلوں سے گیا ہے، ہمارے معاشرے سے گیا ہے، تو حال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج اگر ہم کسی سے کہتے بھی ہیں کہ نمازیں پڑھو تو نمازوں کا اثر نہیں ہوتا، وہ باتیں نصیحتیں کام نہیں کرتی۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو نصیحتیں کریں تو نصیحتیں کام نہیں کرتی، وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور تزکیہ نفس سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ اور کہتے ہیں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم ایک گناہ کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس دل پر، تمہارے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے، اور وہ سیاہ نقطہ اسی طریقے سے ہر دوسرا عمل، جب گناہوں والا عمل کیا جاتا ہے تو دوسرا اسی طریقے سے نقطہ رکھ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گناہوں پر گناہ ہوتے رہتے ہیں تو سیاہ فام ہو جاتا ہے ہمارا دل، اور پھر نہ تو کوئی نصیحتیں کام کرتی ہیں نہ ہی کوئی آیتیں کام کرتی ہیں۔ تو ضروری ہوگا کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اس سیاہی کو دور کیا جائے، تاکہ اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کے نورانیت کی جو ہے نا جھلک ہمارے دل میں آ سکے۔ اور اگر ہم نے اپنے دل کو تزکیہ نفس کے ذریعے سے پاک کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے اسلام پر عمل کرنا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو تیسرا ایک اہم بات کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرا اہم مقصد جو تھا وہ یہ کہ اسلامی تعلیمات، اسلامی نظریات اور اسلامی تعلیمات اور شریعت کا علم اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ آج اگر ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، محاسبہ کریں تو ہم کو نظر آئے گا کہ آج اسلامی تعلیمات اور ضروری مسائل اپنے مسلمان بھائیوں کو کتنے معلوم ہیں۔ آج اگر ہم اپنے حالات کے تجزیہ لیں تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ابھی ہم جو نمازیں ادا کر رہے ہیں وہ نمازیں ہم سے ادا ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں شرائط نماز اور ضروریات دین ہم کو معلوم نہیں ہوتی۔ آج ہمیں معلوم نہیں ہے کہ صحیح معنوں میں اپنے رب کے لیے عقیدہ کیا رکھنا ہے۔ عقیدے کی بات جب آ جائے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقام کیا ہے اور کیا عقیدہ ہم کو رکھنا ہے۔ یہ عقیدہ نظریے کی جب بات آتی ہے تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں صرف اتنا ہے، تعلیمات کے طور پر صرف اتنا ہے کہ اپنے بچے کو صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کا علم دے دیا جائے اور اس کے بعد میں ختم۔ لیکن نہیں، اگر اسلامی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سے متعلق اسلامی تعلیمات ہم کو معلوم ہو کہ ہماری زندگی میں ہم پر کیا ضروری ہے، کتنے مسائل سیکھنا ہم پر ضروری ہیں، وہ تمام علوم شرعیہ ہم کو حاصل ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم جتنے بھی نمازیں ادا کرتے رہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں نمازیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، اور ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ چیزوں کا احساس کریں کہ کتنا علم شرعی ہم کو حاصل کرنا ضروری ہے، فرض علوم کتنا ہم کو حاصل کرنا ضروری ہے، یہ علم ہم کو حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی بات ہمیں اپنے عقائد و نظریات کو درست کرنا ہوگا۔ آج جو سب سے زیادہ معاملات، حالات خراب ہیں، عقائد و نظریات کو لے کر کے حالات خراب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر حملے ہمارے خدا پر تو ہو ہی رہے ہیں، اسلامی نظریات پر تو ہو ہی رہے ہیں، وہی الہات بھی ہمارے یہاں سامنے ہمارے مسلمان بھائیوں میں، ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خدا بیزاری کے حالات ہمارے یہاں پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اس پہلو کو چھوڑ کر کے دوسرے پہلو پر نظر ڈالے تو عقائد اہل سنت پر ضرب ڈالی جا رہی ہے، عقائد معاملات پر ہمارے نظریات پر قدغن لگائی جا رہی ہے، اور یہ کوئی اور نہیں لگا رہا ہے۔ کچھ ایسے اسکالرز اپنے آپ کو سو کالڈ اسکالر کہنے والے اب اسلامی عقائد کی تشریح جب کرتے ہیں، عقائد اہل سنت کی جب تشریح کرتے ہیں تو اس میں بڑے مبالغہ آرائی کے ذریعے سے نہ اس میں صحابہ اکرام کی عزت کا احساس ہوتا ہے، نہ ہی اس میں اہل بیت کی عزت کا احساس ہوتا ہے، کسی طریقے کی کوئی احساس نہیں، کسی طریقے کی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں ہوتی، جو آیا منہ میں وہ کہہ دیا۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عقائد اسلامیہ کیا ہیں اور عقائد اہل سنت کیا ہیں۔ اس پر ہمیں جو ہے نا سیکھنا چاہیے کہ عقائد و معاملات ہمارے کیا ہیں۔ اس کے بعد میں
ہمارے معاملات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تم کو وہ حکمت کا علم دیتے ہیں۔ حکمت کا علم کیا ہے؟ علامہ ابن فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے مراد وہ علوم و فنون ہیں کہ جب ان میں غور کیا جائے تو وہ ہمیں اپنے رب سے اور اسلامی تعلیمات سے قریب کرتے ہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کا حال دیکھیں تو کہاں ہم غور کرتے ہیں؟ اگر ہم آج تعلیم حاصل کرنے میں جاتے ہیں تو ہمارے بعد میں ہمیں کوئی نظریہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کسی طریقے سے کوئی عقل لگانے والے کوئی کام نہیں کرتے کہ جس میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا خدا کتنا عظیم ہے۔ جب ہم کوئی سبجیکٹ پڑھیں، جب کوئی علم حاصل کریں تو جب ہمیں اس کے پیچھے یہ معلوم ہو کہ ہمارا رب دیکھیے اس کو پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے، تو اس وقت ہم کو محسوس ہوگا کہ ہاں کتنا عظیم ہے ہمارا رب۔ لیکن آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ حکمت تو ہم پڑھتے ہیں، نالج تو ہم حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن تو ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمارے رب کی جو کریشن ہے، ہمارے رب کی جو تخلیق ہے، اس میں جو حکمتیں ہیں اس پر ہمیں غور نہیں کرتے۔ تو حکمت پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور ان باتوں پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ وہی معاشرہ بنے گا جس پر لوگ فخر کیا کرتے تھے، جو ذہنوں پر غلبہ پایا کرتا تھا، جو ذہنوں پر حکومت کیا کرتا تھا۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری فیملی تو درست ہوگی ہمارا معاشرہ بھی انشاءاللہ درست ہوگا۔ اور ان تعلیمات کو عمل کرنے کے بعد سب سے اہم بات ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں جو 3 چیزوں پر اہم ضرورت ہے ابھی، وہ یہ ہے کہ اپنے مدارس کے نظام کو درست کیا جائے۔ دوسرا، ہمیں اپنے اسکولز کو قائم کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ایک اہم کام، ہم اپنے نوجوانوں کی فکروں کو، ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ 3 ایسے کام ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ابھی اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ مدارس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ مدارس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے لیے خادمین پیدا کرتے ہیں، داعیان پیدا کرتے ہیں۔ اور آج اگر ہم حالات دیکھیں تو ساری چیزیں ملتی ہیں، ہم کو ساری چیزیں ملیں گی، لیکن صحیح معنوں میں دعوتوں پر عمل کرنے والے، دعوت و تبلیغ پر کام کرنے والے، اسلامی معاشرے کے بارے میں غور و فکر کرنے والے، اس کی کوششیں کرنے والے، وہ نظریات ہم کو نہیں ملتے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے مدارس کے نظام کو مزید اور بہتر ہونا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے نوجوان اور ہماری قوم ان کا اگر ساتھ دینے لگے۔ آج اگر دیکھیں تو ہمارے علماء کرام کھڑے ہوتے ہیں، اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ تمام تر چیزیں جھیلنے کے باوجود ان کو اگر ایک فکر ہوتی ہے تو وہ یہ کہ ہماری قوم کسی طرح سے فلاح و بہبودیت کی طرف چل پڑے۔ ان کی کوششیں یہ ہوتی ہیں، ان کی بھی فیملی ہوتی ہے، لیکن ان فیملیوں کو وقت کم دے کر کے اپنی قوم کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن حال یہ ہے کہ جب یہ کوششیں کرتے ہیں کہ ساتھ میں کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور مسلم نوجوانوں، اگر تم نے ان کا اگر ساتھ دے دیا، ان علماء کرام کا، ان خادمین کا اگر آپ نے ساتھ دے دیا تو ہمارا معاشرہ، ہمارے مدارس سے ایسے فارغین نکلیں گے کہ انشاءاللہ اگر وہ جب میدان میں نکلیں گے تو ایک انقلابی حیثیت ہوگی مسلمانوں کی۔ اور آج چاہے جتنے لوگوں کو دیکھ لیں، کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والوں کو دیکھ لیں، بزنس مینز کو دیکھ لیں، کسی کے اندر کوئی دین کی بہت ہی کم ہے کہ دین کی فکر کرتے ہوں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہوں، کہیں کسی کے اندر کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ مدارس کا فارغ، وہ بچہ اگر اس کے پاس میں، اگر اس عالم دین کے پاس میں کچھ نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ ساری کوششیں کرتا ہے کہ ہمارا مدرسہ ہماری قوم کے لیے ایک اچھا ادارہ بن جائے، لیکن جب وہ کام کرنے پر آتا ہے تو اس کے ساتھ میں کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو نوجوانوں، سب سے پہلی بات یہ کہ اگر تم نے اپنے علماء کرام کو مضبوط کر دیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے جانے دینے پر راضی ہو جائیں گے، اور تمہارے لیے یہ سب چیزیں جو ہے نا قربان کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ لیکن ضرورت ہے کہ آپ علماء کرام کو مضبوط کریں، مضبوط صرف مالی اعتبار سے نہیں، اگر یہ کوئی مسئلے پر اگر اپنی رائے قائم کریں اور اس رائے کی مخالفت میں اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی مخالفت میں آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔
اس طرح سے ساتھ دینا ہے. اگر ان کا ساتھ آپ نے دے دیا اور ان علماء کرام کا، ان خادمین کا اگر آپ نے ساتھ دے دیا تو آپ کا اپنا فائدہ ہوگا، اور اسلامی معاشرے کی جو صحیح معنوں میں نشو و نما ہونی چاہیے وہ ہونا شروع ہوگی. اور دوسرا، یہ خادمین بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عمومی طور پر جو ضروری مسائل ہیں، جو ضروری فکریں ہیں، وہ ہمارے نوجوان، ہمارے نسلوں میں جو ہے ڈالی جائیں. اور یہ صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے اسکولز، کالج موجود ہوں اور اچھے نظام کے ساتھ میں چل رہے ہوں. کیونکہ اگر ہم مدارس کو دیکھیں گے تو مدارس میں جو پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، جو طلبہ آتے ہیں، ان کا ایک بہت ہی کم ریشیو ہوتا ہے، بہت ہی کم لوگ آتے ہیں. اگر آپ مناسبت نکالنا چاہیں، تناسب نکالنا چاہیں، تو آپ کو ملے گا یہ کہ پوری کمیونٹی سے صرف اور صرف 2 سے 3 اور 5% ہی لوگ مدارس میں آ کر کے ان کو سیکھتے ہیں. لیکن ساری کی ساری باقی جو ہے جتنی عوام ہے، جتنی قوم ہے، جتنے بچے ہیں، وہ سب کہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ اسکولز میں جا رہے ہوتے ہیں. اور اسکول میں جو نظام ہے وہ ان سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. بچہ صرف اور صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا ہے، بچہ سیکھتا ہے اپنے ماحول سے، سب سے زیادہ سیکھتا ہے، حالات سے سب سے زیادہ سیکھتا ہے. اور جس طرح کے ماحول ہمارے کالج یونیورسٹیز میں ہے، وہ ساری چیزیں بے حیائی ہو تو وہ ہمارے بچوں کے اندر آ رہی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اپنے بچوں کو ہم کالج یونیورسٹی اپنے اسکول تو بھیج رہے ہیں تو بچہ نکھر رہا ہے، لیکن وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کتنی چیزیں اپنے اندر لے کر کے ایسی آ رہا ہے جو اسلامی معاشرے کے مکمل طور پر مخالفت کرتی ہیں، یہ جو اسلامی نظریات سے مکمل طور پر مخالفت کرتی ہیں. تو ہمیں ایسے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر علم و حکمت کی گفتگو تو ہو لیکن صحیح معنوں میں اسلامی تربیت بھی وہاں پر چل رہی ہے. اور اسلامی تربیت اگر ہوگی، اسلامی ماحول میں اگر بچہ ہمارا پڑھے گا تو انشاءاللہ وہی بچہ بے حیا نہیں ہوگا، با حیا ہوگا. وہ بچہ جہاں پر جائے گا تو اس کے اندر، اس کی زبان پر اگر کوئی بات ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، ورنہ کسی ایکٹر کی بات نہیں ہوگی. اس کی زبان پر نعت خوانی ہوگی، نہ کہ اس کی زبان پر گانے باجے ہوں گے. تو اگر ہمیں صحیح معنوں میں معاشرے کو درست کرنا ہے تو کالج یونیورسٹیز میں ہمارے کم سے کم پرائمری لیول پہ تو ہمارے اسکول بننے ہی چاہیے. اور جو اہل ثروت ہیں وہ اس طریقے سے علماء کرام کے ساتھ مل کر کے اپنے اسکول بنائیں اور اس میں اپنی ضروری تعلیمات کے ساتھ ساتھ، اصلی تعلیمات کے ساتھ ساتھ میں ضروری علم بھی وہاں پر دیں. چونکہ وہاں پر جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ آج ایسا نظام ہے جو خدا بیزاری کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اور اگر ہم نے وہیں پر اسلامی تعلیمات و تربیت ہم نے پہنچا دی تو انشاءاللہ ہماری ساری عوام جو بھی وہاں پر پڑھ رہی ہوگی وہ انشاءاللہ درست راستے پر جا گئی گی، اور وہ اصلی تعلیمات سے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات اور اسلامی فکر پر کام کرنے والی ہوگی اور اسلام سے محبت کرنے والی ہوگی. اور تیسری بات یہ کہ جو ہے نا، اسلام نے نوجوانوں کو ایک اہم مرتبہ دیا ہے. اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر آپ کو ملے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوانی کا آپ کو وہاں پر پیغام ملے گا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور بہت سارے نوجوانوں کی تعلیمات آپ کو ملیں گی، ان کے کردار ملیں گے. تو ان کے کردار کی سب سے اہم بات ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ بے حیائی سے بچ رہے ہوں گے. قرآن پاک میں جب بھی کسی نوجوان کا ذکر آیا ہے، آس پاس وہاں پر وہ یہ ضرور آیا ہے کہ ان کی عظمت اس لیے بلند ہے کہ مکمل طور پر یہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے نچھاور کرنے والے ہیں اور یہ مکمل طور پہ بے حیائی سے بچنے والے ہیں. صحابہ اکرام کی زندگی کو اگر دیکھیں گے، نوجوانوں کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسے ایسے صحابہ اکرام ملیں گے جنہوں نے اپنی نوجوانی کو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ. آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تشریف لائیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ مدینہ شریف تشریف لائے ہیں بے شمار لوگوں نے آپ کے پاس میں بے شمار تحائف دیے ہیں. یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف میرے پاس میں میرا بیٹا انس ہے. یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے اس لخت جگر کو آپ کو ہدیے کے طور پر دیتی ہوں، یا رسول اللہ آپ اس کو اپنی خدمت میں قبول فرمائیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیا، اس کے بعد میں جب ان سے کام ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم مرتبہ، ان کی عظیم خدمات نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا نکاح کے بعد میں کہ حضرت زید بن حارثہ کو ایک عجیب محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے ان کو ہدیہ کر دیا، اور ہدیہ کرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اس طرح سے نچھاور ہوئے کہ اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں جب ان کے والدین کو معلوم ہوا، ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پر غلام کی زندگی جی رہا ہے، تو وہ ان کو لینے کے لیے آئے، اور جیسے ہی ان کے والدین لینے آئے تو ان سے کہنے لگے یار اگر آپ جتنی چاہیں قیمت مانگیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ میرے بیٹے کو مجھے واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جائیں زید بن حارثہ سے خود پوچھیں، اگر وہ جانے کے لیے راضی ہوں تو میں بغیر کسی عوض کے میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ لیکن اس کے بعد میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جب ان کے والد آتے ہیں، ان کے والد اور ان کے چچا کعب جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب میں نے جو کچھ تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نچھاور کر دیا، اب میں اپنے آپ کو مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ بات جب دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور سن کر کے خوشی کا اظہار فرمایا اور یہ کہا کہ آج سے زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد ہیں۔ اور یہ پھر اس کے بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو جب انہوں نے حوالے کر دیا تو یہ ایک واحد